یہ سال 1991 کی بات ہے جب ایگر ووڈ کی تلاش میں ایک گروپ جنگل میں گھوم رہا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی جس کا نام ہو خین تھا وہ جنگل کے کچھ زیادہ اندر ہی چلا گیا۔ وہاں پر اسے ایک بہت بڑی غار نظر آئی۔ ہو خین نے چاہا کہ وہ اس غار کے اندر جائے اور وہاں سے کوئی قیمتی چیز اگر اسے ملے تو اسے اپنے ساتھ لے جائے، لیکن غار کے آس پاس بہت گھنے درخت تھے اور یہ جگہ بہت پراسرار تھی۔ ہو خین اگرچہ ایک مضبوط جسم کا مالک تھا لیکن اس کے قدم بھی آگے بڑھنے سے ڈگمگا رہے تھے، لہٰذا اس نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے دوستوں سے سرسری طور پر اس غار کا ذکر کیا۔ دوستو، یہ تھی دنیا کی سب سے بڑی قدرتی غار جس کا نام ہینگ سون ڈونگ کیو ہے۔ سائنٹسٹس کے لیے اس قسم کی غار کی اسٹڈی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ وہ وجہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ غار کیوں بنی اور اس میں کس قسم کی انوائرمنٹ ہے اور کس قسم کے جاندار اس غار میں موجود ہیں۔ یہ اسٹڈی دکھنے میں تو معمولی لگتی ہے لیکن ان اسٹڈیز کے رزلٹ کسی سائنٹیفک فیکٹ کو پروو بھی کر سکتے ہیں اور ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے اس قسم کی غاروں کے متعلق پہلے سے ہی معلومات مہیا کر دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں 2009 میں برٹش کیو ریسرچ ایسوسی ایشن کے کچھ ممبر اس علاقے میں موجود غاروں کی اسٹڈی کر رہے تھے۔ کیونکہ ویتنام کی جیوگرافی دشوار پہاڑوں اور گھنے جنگلوں پر مشتمل ہے، لہٰذا فارنرز کو لوکل گائیڈز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی سلسلے میں ان ریسرچرز کا ہو خین سے واسطہ پڑا جو اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ ہو خین نے بتایا کہ اس نے اپنی جوانی میں ایک غار دیکھی تھی جو نارتھ سائڈ پر تھی، اور اس کے علاوہ اس کے بڑے دہانے کا بھی ذکر کیا۔ ریسرچرز نے جب بہت بڑے دہانے کا لفظ سنا تو انہیں تھوڑا عجیب لگا، کیونکہ جس قسم کا تصوراتی خیال اس نے کھینچا تھا وہ کسی خاص غار کا ہی تھا، کیونکہ اس علاقے میں موجود تمام غاریں ایسی نہیں تھیں۔ ہو خین اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اسے اب یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کس طرح ان ریسرچرز کو اس غار کی ایگزیکٹ لوکیشن بتائے۔ اس سلسلے میں ریسرچرز کی ٹیم نے 2 دفعہ کوششیں کی لیکن اس غار کو دریافت نہ کر سکے، تاہم انہیں تیسری کوشش میں 2009 میں یہ غار مل گئی۔ یہ غار اب تک کی دنیا کی سب سے بڑی غار ہے۔ اس غار کی لمبائی 9 کلومیٹر ہے اور اس کا ٹوٹل والیوم 38.5 ملین کیوبک میٹر ہے۔ یہ غار اتنی بڑی ہے کہ اس میں بوئنگ 747 جہاز آسانی سے سما سکتا ہے، اور یہی نہیں، اس غار میں ایک چھوٹا جہاز آسانی سے اڑ سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی غار ہونے کے باوجود یہ انسانی نظروں سے اب تک اوجھل تھی۔ اس غار کو دیکھ کر سائنٹسٹ بہت حیران تھے کہ یہ غار کیسے وجود میں آئی اور اس غار میں کس قسم کے جاندار رہتے ہوں گے۔ ریسرچرز کو اب تک پتہ چلا ہے کہ اس غار کا اپنا ایکو سسٹم ہے اور اس غار کا 22 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر رہتا ہے، چاہے گرمی ہو یا سردی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی غار کیسے وجود میں آئی؟ چونکہ یہ غار لائم سٹون کی بنی ہوئی ہے تو ریسرچرز کا خیال تھا کہ اس غار کے راستے میں کوئی چشمہ ہوگا جس سے پانی نکلتا ہوگا، اور اس پانی نے اس لائم سٹون کو گھول گھول کر اتنی بڑی غار بنا دی۔ لیکن اس کام کے لیے بھی لاکھوں سالوں کا وقت درکار تھا، اور ساتھ ساتھ اتنی بڑی غار محض ایک چشمے سے نہیں بن سکتی تھی۔ اس لیے جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ اس غار کے اندر ایک زیر زمین دریا چلتا ہے۔ اس انڈر گراؤنڈ ریور کا پانی بھی کافی مقدار میں تھا۔ پہلے یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ دریا کا پانی فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر جذب کر کے ایسیڈک نیچر کا بن جاتا ہے، اور یہ ایسیڈک واٹر لائم سٹون کو گھول گھول کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ لیکن جب پانی کی پی ایچ چیک کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تو 7.5 ہے، جو کہ ایسیڈک نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنٹسٹس نے ایک پی ایچ میٹر بنایا ہوا ہے جس میں 1 سے 14 تک پی ایچ نمبرز ہوتے ہیں، جس میں 7 نمبر نیوٹرل ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ تو بیس ہے اور نہ ہی ایسڈ۔ پانی کی پی ایچ 7 ہوتی ہے، اور کسی چیز کی پی ایچ جتنی کم ہوتی ہے وہ اتنی ایسیڈک ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنی بیسک نیچر کی ہوتی ہے۔ اب اس دریا کا پانی 7.5 پی ایچ کا تھا تو ریسرچرز حیران ہوئے کہ اسے تو 7 سے نیچے ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ یہ خیال کیا گیا کہ شاید یہ وہ پانی ہے جس میں لائم سٹون مکس ہوا ہے۔ اس لیے ریسرچرز نے اس پانی میں لائم سٹون کی ویلیو چیک کرنے کے لیے تجربات شروع کیے۔ ان تجربات میں پتہ چلا کہ 1 لیٹر پانی میں 63 ملی گرام لائم سٹون حل پذیر ہے۔ یہ ریزلٹس بھی حیران کن تھے کیونکہ اتنی کم مقدار میں لائم سٹون ہونا یہ ثابت کرتا تھا کہ کوئی اور ہی طریقہ ہے جس سے یہ غار وجود میں آئی ہے۔
اب یہ تبھی پروو ہو سکتا تھا جب اس انڈر گراؤنڈ ریور کا سٹارٹنگ پوائنٹ معلوم کر کے یہ ٹیسٹ دوبارہ سے دہرائے جائیں، لیکن یہ کیا، بہت کوششوں کے باوجود بھی اس ریور کا سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ نہیں مل رہا تھا۔ ریسرچرز کو صرف اتنا پتہ چل سکا کہ یہ ریور غار کے شروع کے حصے میں ہے اور باقی کی غار میں ریور نہیں ہے۔ اب یہ مزید حیران کن تھا کہ شروع کا حصہ ہو سکتا ہے کہ اس انڈر گراؤنڈ ریور نے بنایا ہو، لیکن باقی کا حصہ کیسے وجود میں آیا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے مزید محنت درکار تھی۔ غار کے اندر تقریباً 4.5 کلومیٹر اندر جانے کے بعد ایک ایسی جگہ آتی ہے جسے ڈولین کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر غار کمزور ہونے کی وجہ سے اوپر والی سائڈ سے ٹوٹ کر گر جاتی ہے اور یہاں سے سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ اس پہلی ڈولین کی اونچائی 450 میٹر ہے۔ اس ڈولین کے اندر ایک سٹیلگمائٹ کا ایک بہت بڑا سٹرکچر بھی ہے جسے ویڈنگ کیک کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پانی کی ایک بہت بڑی جھیل بھی ہے۔ اس غار میں آگے جائیں تو ایک سیکنڈ ڈولین بھی آتی ہے جو پہلے والے ڈولین سے بڑی ہے۔ اس سیکنڈ ڈولین میں ایک بہت بڑا جنگل بھی آباد ہے۔ اس جنگل میں اگر جانوروں کی بات کریں تو ان میں بھی ایک خاص فیچر پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ ان میں چھپنے کے لیے کیموفلیج کا فیچر نہیں ہے، کیونکہ اندھیری غار میں روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ان جانوروں کو چھپنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک اور چیز اس غار کے جانوروں میں دیکھی گئی کہ اکثر کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اب ایک اور حیران کن بات یہ تھی کہ ریسرچرز کا خیال تھا چونکہ یہ غار لاکھوں سال پرانی ہے تو یہاں پر پودوں اور جانوروں کی نئی سپیشیز ملیں گی۔ جانوروں کی اگر بات کریں تو وہ چند ایک سپیشیز تھیں، جبکہ پودوں کی بات کریں تو انہیں پتہ لگا کہ ان پودوں نے ایوولوشن کو اپنانے کی بجائے اڈیپٹیشن پر فوکس کیا ہے۔ اس اڈیپٹیشن کو فینوٹیپک پلاسٹیسٹی کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پودے زمین پر موجود پودوں جیسے ہی ہیں۔ ان پودوں نے اپنے آپ کو ایوالو کرنے کی بجائے ماحول کے مطابق اڈیپٹ کیا ہے۔ یہ پودے سائز میں لمبے ہیں جبکہ ان کا تنا بہت پتلا ہے، اور ان پودوں نے اپنے آپ کو غار کے ایکو سسٹم کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ اس غار کے اینڈ میں کیلشیم کاربونیٹ سے بنا ایک بھربھرا پہاڑ بھی ہے، جہاں پہنچ کر ریسرچرز کا خیال تھا کہ یہ غار کا اینڈ ہے۔ ریسرچرز نے اس بھربھرے کیلسائٹ پہاڑ کو گریٹ وال آف ویتنام کا نام دیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ریسرچرز کو اپنے تمام سوالوں کا جواب یہاں پر ہی ملا۔ وہ اس طرح کہ واپسی پر جب ریسرچرز نے اس غار کی چھت پر روشنی ڈال کر اس کو آبزرو کرنا شروع کیا، انہیں پتہ چلا کہ یہ غار اس جگہ بنا ہے یہاں ٹیکٹونک پلیٹس کی فالٹ لائن ہے، اور وہ بھی سیدھی نارتھ سے ساؤتھ کی طرف۔ اس فالٹ لائن کے اوپر کبھی دریا بہتا تھا جو اپنے ساتھ لائم سٹون کو گھول گھول کر لے جاتا رہا، اور اس دوران اس دریا کا پانی سیپیج کے ذریعے اس فالٹ لائن سے ہوتا ہوا زیر زمین موجود کیلشیم کاربونیٹ کو بھی لے کر جاتا رہا۔ شروعات میں تو یہ ایک چھوٹا سا گھڑا بنا، لیکن سالوں کی محنت سے اس دریا نے یہ غار بنا دی، اور بعد میں اس دریا نے بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ لیکن ایک اور پراسرار چیز جو اس غار سے جڑی ہے وہ یہ ہے کہ اس غار کا اپنا ایکو سسٹم ہونے کے باوجود جانداروں کی زیادہ ویرائٹی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ مونسون کے سیزن میں زیادہ بارشوں کی وجہ سے یہ غار پانی سے بھر جاتا تھا اور اپنے ساتھ ہر قسم کے جاندار کو بہا کر لے جاتا تھا۔ 2009 میں ریسرچرز اس پہاڑ گریٹ وال آف ویتنام پر نہ چڑھ سکے اور واپس چلے گئے، لیکن 2010 میں وہ اپنے ساتھ باقاعدہ مناسب ٹولز لائے تاکہ اس پہاڑ کی دوسری طرف جا کر دیکھا جا سکے۔ ریسرچرز کا خیال تھا کہ شاید یہ غار مزید آگے بھی جاتی ہو، اور جب یہ ٹیم گریٹ وال آف ویتنام کے اوپر چڑھی تو انہیں مزید آگے ایک راستہ دکھائی دیا۔ 500 میٹر مزید آگے جانے پر وہ لوگ کھلی فضا میں زمین کے اوپر آ گئے۔ اس طرح انہیں پتہ چلا کہ اس غار کے دو راستے ہیں۔ 2017 میں ڈائیورز کی ایک ٹیم نے اس غار کے انڈر گراؤنڈ ریور کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ کو کھوجنے کی کوشش کی، جس میں انہیں پتہ چلا کہ یہ دریا کسی چینل کے ذریعے مزید آگے کسی غار سے جڑا ہوا ہے، اور شاید ابھی بھی ہینگسون کیو پوری طرح ڈسکور نہیں ہوئی ہے۔ ہینگسون کیو کی پراسرار نیچر نے سائنسدانوں کو چکرا کے رکھ دیا ہے۔ یہ کیو اتنی فیمس ہوئی ہے کہ اس کے اوپر ہالی ووڈ کے ایک سنگر ایلن واکر نے اپنا ایک سانگ بھی فلمایا ہے جس کا نام ہے ایلون 2۔ لیکن یہ گانا سننے سے پہلے یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور دیکھتے رہیں مدر لینڈ اسکول۔